جہاں سے آپ کو خطرہ تھا کہ یہاں سے آ کر دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، اور بڑے جنگجو لوگ دنیا کے اوپر آئے ہیں، لیکن جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھ اور جنگ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا تھا، وہ اور کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے مناسب جگہ پر جہاں جہاں صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے وہاں دشمن کرنا ہے، وہاں سے تحفظ کرنا ہے، تو وہ جو درہ تھا نا، جو خطرناک جگہ تھی جہاں کا خدشہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ جن کے پاس تیر تھے، اسلحہ تھا، ان کی وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں آپ نے رہنا ہے، یہاں سے کسی دشمن کو آگے نہیں آنے دینا۔ صحابہ کا وہاں انتخاب ہو گیا، اور پھر آپ نے جو لفظ فرمائے نا، ان کو حکم دیا، آپ نے فرمایا اگر ہمیں شکست ہوتا اور اگر یہاں تک سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر پرندے ہماری بوٹیوں کو نوچے تو پھر بھی آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور ایک بات رہ گئی، راستے کے اندر جو عبداللہ ابن ابی تھا نا، منافقین کا سردار، اس نے بائیکاٹ کر دیا، ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جنگی سامان نہیں ہے، ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا۔ وہ 300 آدمی اس کے ساتھ تھا، تھے، راستے سے ہی ہٹ گیا۔ یہ شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے۔ آپ پیچھے رہ گئے 700 تو کفار 3000 ہیں، اور یہ مخلص معاہد آپ کے شاگرد 300 جن کے پاس اتنا کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو لہذا ان میں سے تو 50 کے تھے، ان کی ڈیوٹی آپ نے درے کے اوپر لگا دی کہ آپ نے یہاں درے کے اوپر رہنا ہے، کسی حال میں بھی آپ نے درہ نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے صفوں کی ترتیب دی۔ اسی موقع پر سیرت نگار بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب انہوں نے شام کی نماز میدان احد کے قریب پڑھی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر صبح کی نماز ادا کی۔ فرمایا جو رات کو اللہ کے سامنے نماز کے اندر صفوں کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صبح یہ میدان احد کے اندر دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، برسرے بیکار نظر آتے ہیں، اور دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی تیر اور تلوار لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے تربیت یافتہ۔ تو اسی موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری تلوار ہے، یہ میری تلوار ہے، آپ میں سے کون آدمی ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تو سب صحابہ کرام نے توجہ کی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ تو ابھی باقی صحابہ کرام تیار ہو رہے تھے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے دست مبارک سے وہ تلوار لے لی۔ یا رسول اللہ مجھے وہ تلوار دو۔ آپ نے ابو دجانہ کو تلوار عطا کر دی،
میرے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے اوپر نہیں چلنی چاہیے، یہ کفار پر چلنی چاہیے، میری تلوار کا یہ حق ہے، اور عورتوں کے اوپر بھی نہیں چلنی چاہیے، چھوٹے نابالغ بچوں کے اوپر بھی نہیں چلنی چاہیے۔ ابو دجانہ یہ ہے میری تلوار کا حق۔ تو حضرت ابو دجانہ بڑے خوش نصیب تھے جنہیں آمنہ کے لال نے اپنی تلوار عطا فرمائی، اور واقعی پھر آپ نے اس تلوار کا حق ادا کر کے دکھایا میدان احد کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مقابلہ کیا، اور اس وقت جنگ کا طریقہ یہ نہیں تھا، جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کی طرف سے مجاہد نکلتا اور کہتا حل بالمبارز، ہے کوئی میرے مقابلے کے اندر آنے والا تو آئے۔ ادھر کفار کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلتا، اسی طرح جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے صحابہ کرام حل بالمبارز کہہ کے میدان کے اندر آتے، ادھر سے کفار آتے کہ ہے کوئی ہمارے مقابلہ کرنے والا، آج ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے، لوگوں کو شجاعت کے جوہر دکھائیں گے۔ ادھر ایمان والے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے ان کا ٹارگٹ جو تھا مشرکین کا، قریش مکہ کا، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ آمنہ کے لال کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ جب آپ شہید ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ ہی بالکل ملیم ایک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اسلام، دین، کلمہ۔ لیکن وہاں جو صحابہ کرام نے جانثاری کا حق ادا کر دیا، میرے آقا کے جانثار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اور دیوانے، کوئی آپ کے دائیں ہے، کوئی آپ کے بائیں ہے، کوئی آپ کے آگے ہے، کوئی آپ کے پیچھے ہے، سبحان اللہ۔ دشمن کی طرف سے تیر آتے ہیں، وار ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وار برداشت کر لیتے ہیں، سینوں کے اوپر تیر جھڑ لیتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی طرف جانے نہیں دیتے۔ یہ تھے سچے جانثار، سچے۔ اللہ ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر تیر برداشت کر رہے ہیں، لگ رہے ہیں، تیر کھینچ کے جناب پر سے پھینک دیتے ہیں۔ جدھر سے تیر آتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت ابو طلحہ آگے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے تیر کھا رہے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محفوظ رہے۔ حضرت ابو طلحہ ادھر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا تیر برداشت کر کر کے، جھل جھل کے، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر نہیں پہنچن دیتا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال نے جدو ایک قربانی ویکھی حضرت ابو طلحہ دی، آپ دی زبان مبارک میں ایک جملہ نکلیا،
محمد لال نے فرمایا ابو طلحہ او تدن تو سارا ہی تیرا ہے ابو طلحہ، سارا دن ہی تیرا ہے ابو طلحہ، تو نے بڑی قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کل تھوڑا دیا جب تھمی نہ، میرے آقا نے ارادہ کیتا کہ میں ذرا پہاڑ کی بلندی اٹھے چڑھ جا تاکہ دشمن کا اٹھے تیر نہ پہنچے۔ حضرت ابو طلحہ نال نے اور صحابہ کرام بھی نال نے، اونچائی زیادہ ہی آپ چڑھ نہیں سن سکتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ دی کمر مبارک تے پیر رکھ کے پہاڑ تے چڑھ گئے۔ سبحان قربانی دے مانا اللہ تعالیٰ نے اے مرتبہ زمانہ میں ان جنگ کی تھی کافرہ دے نال ان لڑے، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا وعدہ۔ اللہ نے جڑا فتح و نصرت والا وعدہ کیتا سی ایمان والیاں دے نال، جنگ احد دے اندر اللہ نے پہلے مسلمانوں فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتی۔ صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، فتح اور نصرت دنیا دے مقدر دے اندر کر دیتی کہ مسلمان ہونا دے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ 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 فرما دے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ جس وقت تسی انہوں قتل کر رہا ہو بے اذنہی، اللہ دے حکم دے نال، یعنی اللہ دی توفیق دے نال۔ دیکھو قرآن دا انداز، اللہ فرما دے میرے نبی دے یارو مت تواڈے دل دے اندر آ جاوے جی میں تواڈی میدان بدر دے اندر امداد کیتی آئی، آج بہت دے اندر بھی میں تواڈی امداد کیتی ہے، میری توفیق دے نال کافراں تسی مار گئے ہو، انہاں نوں قبر ٹک رہے ہو، جہنم رسید کر رہے ہو، اتحسونہم بِإِذْنِهِ، سارا کچھ ہویا میرے حکم دے نال، کہندے حکم دے نال ہوئے، لیکن تکابر ویکھو، ادھر 3000 آدمی، ادھر 700 آدمی، نال انہاں عورتاں بھی آندیاں ہوئیاں نے، جڑا کوئی انہاں دا مجاہد ڈھلا ہوتا ہے، سستی دا مظاہرہ کرتا ہے، اور شعر پڑھ کے گانے گا کے انہوں ابھار دیا نے، بڑے گرفتہ کر دیا نے، اگے ہو کیوں بس دل ہو گئے ہو، انہوں نے بڑا گرفتہ کر رہی نے، گانے بجانے والیاں جناب عورتاں، شعر پڑھنے والیاں عورتاں، اللہ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ غزوہ احد دے اندر میں ایمان والیاں نو پہلے حملے دے اندر فتح عطا کر دیتی، میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیتا۔ جڑے ویلے کافر بھجن لگے، مسلمان پیچھے لگے، وہ دوڑ گئے، سیر دے ہو گئے، مسلمان مال غنیمت لٹن لگ گئے، کھجن لگ گئے، سمیٹن لگ گئے، مسلمان جناب حاصل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بھی دے رہے ہیں، مبارک بات دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ توفیق نال اللہ نے جویں بدر دے اندر سانو فتح نصیب کیتی آئی، آج احد دے اندر بھی اللہ نے سانو کامیابیاں دے نال سرفراز فرما دیتا ہے، غنیمت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ جڑے 50 صحابہ کرام سن ڈرے تھے،
جنہاں دی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلے تے لائی سی کہ اس درے تے تسی رہنا ہے، اس درے نو چھوڑنا نہیں۔ لہذا جب فتح ہو گئی، صحابہ کرام ایک دوسرے مبارکہ دے رہے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہاں دے اندر اختلاف ہو گیا 50 صحابہ دے اندر، جنہاں وچوں 40 صحابہ جڑے سن انہاں کہا کہ ہن فتح ہو گئی، جڑا مقصد آ وہ حاصل یہ بھی ٹھیک ہے، اپنی مقصد سے وہ حاصل ہو گیا، مسلمانوں فتح ہو گئی، کافر نس گئے، دوڑ گئے، لہذا آؤ اس خوشی اور مسرت کے اندر اسی بھی شامل ہیں۔ ایک ندی ذاتی رہے سی اجتہاد آئی صحابہ کرام دا، انہاں میں جڑے 10 صحابہ سن، انہوں نے کیا نا آمد لال صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ہدایے حکم ہے، اگر سانو فتح ہوئے یا شکست تو سائے سے درے تو ہٹنا چھوڑنا، لہذا اسا تا کوئی نہیں جانتے، بے شک مسلمانوں فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک جس وقت تم سستی کر گئے، کمزور ہو گئے اور آپس دے اندر تواڈے معاملے دے اندر جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر الجھ گئے، آپس دے اندر تواڈا اختلاف ہو گیا، تا صحابہ کہتے ہیں کہ درہ نہیں چھوڑنا، 40 صحابہ کہتے ہیں کہ درہ چھوڑ دیں۔ تو لہذا 40 صحابہ جڑے ہیں وہ بھی درہ چھوڑ کے تے باقی مسلمان جڑے مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں انہاں دے اندر شامل ہے، انہاں دے اندر شامل ہو۔ حضرت خالد بن ولید جڑے اجے تک مسلمان نہیں سن ہوئے، اے بڑے تجربہ کار سن، جنگجو سن، انہوں نے اس درے دا آگے بے دفعہ ویکھ لیا سی سارا نظارہ، جو انہوں نے ویکھیا کہ مسلمان تے مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور 10 صحابہ درے ہوتے ہیں، انہوں نے باقی جناب قریشیاں کافروں کو بلایا، بلا کے کہنے لگے آ جاؤ، مسلمان تھوڑے نے ایتھو دریا لو کے انہاں نو شہید کر کے تے پھر اسا دوبارہ حملہ کریے، مسلماناں کو بدلہ لئیے۔ اللہ اکبر آ گئے جناب، اتنے جناب 10 صحابہ کرام نے تو جناب زیادہ تعداد دے اندر کافر نے 10 دنیا دا مقابلہ بھی اپنا زور لایا، ایک وقت صرف کی تھی مقابلہ کیتا، لیکن قدرت خدا نے یہ 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ دے کول پہنچ گئے۔ شہید ہو جائے تبھی کامیاب تے بچ جاوے تے تبھی بولو نا، مسلمان کو کامیابی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام شہید ہو گئے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید جڑے نے مسلمان نہیں ہوئے، انہوں دی معیت دے اندر یک بار کی جڑے حملہ کیتا، صحابہ کرام ہتھیار جناب نیامت دے اندر پایا، انہوں دے سمجھنے تو پہلے ہی پہلے انہوں نے کافی صحابہ کرام شہید کر دیتا، جدے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 70۔ اور ایک شیطان نے آواز لگائی، ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرتیاں کتاباں دے اندر آندا، انہاں دی شکل مبارک کچھ آمنہ دلال دے نال ملتی سی مشابہ آئی، اور بھی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے۔
جنہیں کافران نے ویکھیا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کافران نے بھی اور شیطان نے بھی آواز لگائی قد قتل محمد کہ آمنہ دلال شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ جدو آواز جناب میدان اور دے اندر گونجی نا مسلمانہ دے حوصلے پست ہو گئے۔ جدو جماعت کا سپا سلار نہیں دیا درارے اسے پیچھے اسی چلے سے حوصلے پست ہو گئے، جس دم آیا پیر پڑ گئے ہویا کی فتح جڑی آئی وہ شکست دے اندر بدل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بعد ما أراكم ما تحبون، فرمانے کی دیئے دے بعد ما أراكم ما تحبون، اور چیز جڑی میں تانوں دکھا چکا سا تانوں خوشی حاصل ہو گئی آئی، فتح میں تانوں عطا کر دیتی آئی جڑا تہاڈا مقصد آ، لیکن تہاڈے کولوں میرے پیغمبر دی نافرمانی ہو گئی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ تہاڈے وچ ہو جائے نے جڑے دنیا حاصل کرنا چاہتے سن، مال غنیمت اکٹھا کرنے چاہتے سن، انہوں نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اللہ اللہ پورا پورا شد عمل نہیں کیتا، اس وقت فتح جڑی شکست دے اندر بدل گئے۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ تواڈے وچوں ایہو جہے ہن جڑے آخرت دے طلبگار سن۔ قرآن دے اندر کیسا پیارا نقشہ بیان کیتا، فرمایا مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر میں نے پھیر دیتا تانوں انہاں کولوں، اے جڑی فتح شکست دے اندر بدل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اے دا بھی ایک میرا مقصد آئے نہ ہوتا، فرماتے ہیں اے دا بھی میرا کیسی مقصد آئے میرے مولا، کیڑا مقصد؟ فرمایا لِيَبْتَلِيَكُمْ، میں اللہ تانوں آزمانا چاہتا سا، کدے میں شکست بھی دے دینا، کدے کدے فتح عطا کر دینا، آیا ایتے ہوتا رہتا ہے نا۔ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ، اس نے معاملہ کیتا تاکہ میں تانوں آزماواں۔ مقام تے اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا، سے پیارے لفظاں دے نال قرآن فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے تانوں کسی شے دے نال، خوف ڈر دی وجہ تو، بھوک دی وجہ تو، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، کدے اللہ تعالیٰ تواڈے مال دے اندر نقصان کر دیندے نے، وَالْأَنفُسِ، کدے اللہ تعالیٰ تواڈیاں جاناں لے لیندے نے، کدے جاناں لے کے آزمانا چاہتے نے، کدے مال برباد کر کے فنا کر کے آزمانا چاہتے نے، وَالسَّمَرَاتِ، کدے فصل تباہ کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے نے۔ اگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے نو، خوشخبری سنا دو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور انہوں کوئی مصیبت پہنچ دیئے، کوئی تکلیف آ جاتی
ہے فرمایا انہاں دی زبان تے ہوندا او حیا نہیں کریں دے افسوس نہیں کریں دے انہاں دی زبان تے جاری ہوندا انا للہ و انا شکست ہوئی ہے اے اللہ کی طرف فرمائی ہے جتنے سارے صحابہ کرام یار شہید ہو گئے ہیں اے اللہ کا مال ہے جانا بھی اس دیا جتی ہوئی تے او دے راوٹ شہید ہو گئے تے قربان ہو گئے ہیں جنہیں باقی بچے نے اسا بھی ہوتے ہی جانا ہے اولئک علیہم صلوات اللہ فرماتے مصیبت دے وقت صبر کرنے والے آمائے دے وقت جڑے جملہ بولتے ہیں اللہ فرماتے شاباش شاباش توڑے تے میری رابطہ وہاں میں اللہ دیا مہربانیاں ہوں میں اللہ دی طرف توڑے تے رابطہ گیا اللہ اللہ قرآن فرماتا ہے اتنے ہون کے باوجود اور نہ کوئی اتحادی غلطی ہو گئی آمنہ دلال نے فرمایا کرا نہیں چھوڑنا ایک تھوڑی جئی بجا تو تھوڑی جئی گال تو اللہ اللہ فتح کے لیے شکست کے اندر بدل گئی اللہ فرماتے ہیں کوئی بار نہیں یہ بھی ہویا میں اللہ نے اس واسطے تم شکست لے جب کریا تم تاکہ میں تم آزماؤں میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق معاف کیا عَنْكُمْ تم سے یہ جو تمہارے سے غلطی ہو گئی یہ بھی میں اللہ نے تمہیں معاف کر دی ہے اور دسو اللہ فرماتے ہیں میں کے کر دیتا فضل علی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ سے فضل علی المؤمنین اوپر ایمان والے دے جڑے غزوہ عہد کے اندر گئے سنا خوش سارے ایمان والے غلطی معاف فرما دیتا کہ آمنہ دلال کی نافرمانی دی وجہ تو فتح جڑی شکست دے اندر لیکن اسا بھی ایمان والے ہیں اسا بھی مومن ہیں اور ساڈا حال دیکھو قدم قدم تے آمنہ دلال کی نافرمانی خوشیاں دے اندر آمنہ دلال کی نافرمانی غمی دے اندر آمنہ دلال کی نافرمانی تجارت دے اندر آمنہ دلال کی نافرمانی معاملات دے اندر آمنہ دلال کی نافرمانی ہر کم دے اندر آمنہ دلال کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر اللہ کی رحمت کی نازل ہو اس واسطے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آمنہ دلال دے ہر فرمان تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا